نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو بیان فرمایا کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. دنیا اور آخرت میں آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ کے بے شمار اوصاف، بے شمار صفتیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں، جن میں ایک بہت بڑی صفت یہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین بن کے آئے، رحمت بن کے آئے. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. جب آپ مکہ کی سرزمین پہ آپ نے آنکھ کھولی ہے تو اس وقت مکہ کی حالت یہ تھی، مکہ کے معاشرے کی، کہ بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کرنا، درگور کرنا، شراب نوشی، قتل و غارت اور آپس میں دشمنیاں، حرام خوری، سود کھانا، ہر لحاظ سے وہ معاشرہ جو ہے ظلم اور جبر کا شکار تھا. بے انصافی ہی بے انصافی تھی. اگر ہم اور بقیہ چیزوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف انسانوں کے اوپر ہی نظر کریں تو ظلم ہی ظلم تھا. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے عہدے پر سرفراز کیا، اپنی کتاب نازل فرمائی، آپ نے اس کتاب کو پڑھ پڑھ کر سنایا اور لوگوں کی تربیت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا معاشرہ تشکیل دے دیا کہ آج تک دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. جب آپ آئے ہیں نا، میں نے جیسے عرض کیا کہ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، دفن کیا جاتا. اگر ہم عورت کی ہی صنف کو لیں، عورت کہ چند روپ ہمارے سامنے ہیں. عورت ماں ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، دادی ہے، نانی ہے. یہ سارے رشتے تو موجود تھے، لیکن ان کی کوئی اہمیت مکہ والوں کے یہاں نہیں تھی. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا تھا تو اس کے جو بچے ہیں، یعنی حقیقی بیٹے، ان کو جب پتہ چلتا کہ تمہارا باپ فوت ہو گیا ہے، وہ بھاگ کر اپنا کپڑا اپنی ماں کے اوپر پھینکتے تھے. جس کا کپڑا ماں کے اوپر پہلے چلا جاتا تھا وہ ماں کا مالک بن جاتا تھا، ماں اس کی غلام بن جاتی تھی. اللہ اکبر. بیٹی کا حال یہ تھا کہ زندہ درگور کیا جاتا تھا. بہنوں کا حال یہ تھا کہ کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں تھا، وراثت کے حق سے محروم تھی، اور جو انہیں حقوق ملنے چاہیے تھے سب حقوق سے وہ محروم تھیں. لیکن سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے لوگوں کی تربیت فرمائی. پھر حالت کیا ہوتی ہے
کہ ایک صحابی آ کے پوچھتے ہیں من احق بحسن صحبتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے میرے حسن سلوک کا، اچھے سلوک کا سب سے زیادہ دنیا میں حقدار کون ہے؟ فرمایا امو کا، تیری ماں۔ وہ پوچھتا ہے ثم من، پھر دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ فرمایا امو کا، تیری ماں۔ وہ کہتا ہے ثم من، پھر کون ہے؟ فرمایا امو کا، تیری ماں۔ وہ چوتھی دفعہ پوچھتا ہے ثم من، اور کون ہے؟ کس کا نمبر آتا ہے ماں کے بعد؟ فرمایا ابو کا، تیرا باپ۔ 3 دفعہ آپ نے ماں کا نام لیا ہے، 1 دفعہ آپ نے باپ کا نام لیا ہے۔ یعنی اگر دنیا میں انسان کے حسن سلوک کا، بہتر سلوک کا سب سے زیادہ کوئی حقدار ہو سکتا ہے تو وہ اس کی ماں ہے، وہ ماں جسے لونڈی بنایا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے، مختصر یہاں بیان کرنا پڑتا ہے۔ یمن جو کہ سعودی عرب کے حدود مدینہ منورہ کی سرزمین سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے، وہاں سے ایک آتا ہے نوجوان، اسے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکل رہے ہیں۔ یہ آ کے عرض کرتا ہے میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ فرمایا تیری والدہ زندہ ہے؟ کہا جی زندہ ہے۔ کوئی اور خدمت کرنے والا بھی نہیں ہے؟ فرمایا جاؤ فجاہد فیہا، اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنی ماں کی خدمت کرو۔ فإن الجنۃ تحت قدمیہا، تیری جنت اگر اللہ نے رکھی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ یہ اعزاز نصیب فرمایا عورت کو ذلت کے گڑھوں سے اٹھا کر عزت کے آسمانوں پہ بٹھایا۔ بہنوں کی بات لے لیں، بیٹیوں کی بات لے لیں، جیسے میں نے عرض کیا مکہ والے کیا کہا کرتے تھے، وہ نوجوان جو تھے کہتے تھے ہم دشمن سے لڑتے ہیں، عورتیں تو نہیں لڑتی ہیں، ہماری بیٹیاں تو نہیں لڑتی ہیں، ہماری بہنیں تو نہیں لڑتی ہیں، ہم لڑتے ہیں، ہم جانیں دیتے ہیں، دشمن کا مقابلہ ہم کرتے ہیں، لہذا ساری پراپرٹی وراثت کے ہم حقدار ہیں، ان کو نہیں کچھ بھی مل سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اتنا نظر انداز کیا ہوا تھا بہنوں کو، بیٹیوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من کان لہ ثلاث بنات، جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دے دی، بعد میں صحابہ کرام نے 2 کا پوچھا تو آپ نے 2 کا بھی فرمایا، تو آپ فرماتے ہیں فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ وَأَدَّبَهُنَّ، ان بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، انہیں ادب سکھایا، دین کی تعلیم جو ضروری ہر عورت کے لیے ہوتی ہے وہ ان کو سکھلائی۔ کانا مائی فی الجنت کہاتینی، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ میری 2 انگلیاں ہیں، جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد کی روایت کے مطابق اگر بہنیں بھی ہوں 3 یا 2، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کا یہ احسن الیہن فادبہن، انہیں ادب سکھایا۔ اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے نیک عورت کے ساتھ شادی کی، اللہ نے بیٹیاں دی، ان کا اچھا نام رکھا، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا، بڑے چھوٹے کی پہچان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں، مرد عورت کے لیے، وہ انہیں سکھلائیں۔ قرآن مجید نے سورہ احزاب کے اندر، سورہ نساء کے اندر، سورہ طلاق کے اندر عورتوں کے خاص مسائل بیان کیے ہیں، ایسی ضروری تعلیمات ان کو سکھلائی۔ فرمایا قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ میری 2 انگلیاں ہیں۔ یہ رحمت تھی میرے بھائیوں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالہ ہے، ایک خالہ روپ ہے نا عورت کا، فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے قائم مقام ہے۔ اگر ماں دنیا سے چلی گئی ہے تو خالہ کی اسی طرح خدمت کرو جیسے ماں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ نوجوان طبقہ جو تھا مکے کا، یہ آپس میں لڑتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف کمزوروں کے لیے ہی رحمت بن کے آئے، وہ آپس میں لڑ کر، اونٹ کو میں نے پہلے پانی پلانا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے پہلے پلانا ہے، اس پہ جھگڑا ہوتا ہے، 100 بندے قتل ہو جاتے ہیں۔ سنا نا مولانا الطاف حسین علی کی نظم، یعنی کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی چلتی رہتی تھی تکرار ان میں،
اور یہ ایسے ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, پھر پتہ ہے کیسے تربیت ہوئی. واللہ حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, جو اس امت کے افضل ترین لوگوں میں شامل ہے, افضل ترین ہیں, ان کا آپس میں کوئی بات ہوتی ہے, سیدنا ابو بکر صدیق ذرا تیز بات کرتے ہیں, حضرت عمر حالانکہ وہ ذرا تیز طبیعت کے تھے لیکن حوصلہ کیا, سیدنا ابو بکر صدیق کے سامنے بولے نہیں, اپنے گھر چلے گئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے اچھا نہیں کیا, جاتے ہیں پیچھے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں ہیں, وہ باہر نہیں نکلے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر سارا ماجرا بیان کرتے ہیں. اتنی دیر میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ میرے گھر آئے تھے, میرا دروازہ کھٹکھٹایا تھا, مجھے باہر نکلنا چاہیے تھا, ان کو گھر لانا چاہیے تھا. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ اب وہ کہاں ہو سکتے ہیں, یہ بھی وہاں جاتے ہیں. لیکن حیرت کی بات دیکھیے, دونوں بزرگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں, دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, وہ کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. یہ اس معاشرے کے فرد ہیں جہاں پر چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا ہوتا تھا. اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ذرا اس نعمت کو یاد تو کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ کی نعمت کو یاد کرو, تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, اللہ نے اپنی نعمت بھیجی, اب تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو. جب مکہ والے مدینہ آئے تھے, بھائی چارہ ہوا تھا, مواخات, ایک مکہ کا صحابی ایک مدینہ کا. واللہ یہ منظر دنیا نے دیکھا کہ ایک صحابی دوسرے بھائی کو, مکہ کے مہاجر بھائی کو گھر لے کے جاتا ہے اور کیا کہتا ہے, کہتا ہے میرے 2 کاروبار ہیں, یہ آج کل کہہ لیں میری 2 فیکٹریاں ہیں یا 2 باغ ہیں, آپ ان میں سے دیکھ لو, جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں. میری 2 بیویاں ہیں, آپ ان کو بھی دیکھ لیں, جو آپ کو اچھی لگتی ہے میں طلاق دے دیتا ہوں, آپ شادی کر لیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیشکش ہوتی ہے. فرمایا بارک اللہ فی مالک و اہلک, اللہ تیرے مال اور بیوی بچوں میں برکت دے, مجھے ذرا بازار کا رستہ دکھاؤ. اللہ نے میرے ہاتھ میں تجارت کا ایک ایسا فن رکھا ہے کہ اگر میں مٹی میں بھی ہاتھ ڈال دیتا ہوں وہ بھی سونے کے بھاؤ بکنے لگ جاتی ہے. یہ معاشرہ پیدا ہو گیا میرے بھائی. ایسے نہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. یتیموں کا مال کھایا جاتا, تو قرآن نے جگہ جگہ اس کا ذکر فرمایا ہے, یتیموں کا مال نہ کھاؤ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ نے کیا اعلان فرمایا, فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین, جو یتیم کی پرورش کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے داخل ہوگا جیسے میری یہ 2 انگلیاں ہیں. ایک صحابی آ کے نا عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دل بڑا سخت سا محسوس ہوتا ہے, رونا نہیں آتا, دعا میں رونا نہیں آتا, تنہائی میں رونا نہیں مجھے آتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا کرو, اللہ تمہارا دل نرم کر دے گا. ایک مزدور طبقہ تھا, ان کے حقوق کھائے جاتے تھے, جیسے آج کل ماشاءاللہ بعض لوگ ایسے ہیں نا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, سارا دن بیچارے سے کام کروایا. یہ دیہڑی دار خاص طور پہ یہاں بھی ہے, کئی ہمارے پاس بھائی آتے ہیں جی 6 مہینے ہو گئے تنخواہ کوئی نہیں, وہ کہتے ہیں جاؤ جی کوئی تنخواہ نہیں, جو کچھ ہوتا ہے کر لو. ایسے ہی تھا کہ وہ کام کرواتے تھے, شام کو سے کہتے تھے بھاگ جاؤ کوئی پیسے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مزدوروں کے لیے رحمت بن کے آئے. فرمایا مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو, ورنہ قیامت والے دن جب مزدور اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو مزدور کی طرف سے میں خود مدعی بن کے آؤں گا. جس کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدعی بن کے آ جائیں, جس کے خلاف اللہ خود مدعی بن کے آ جائے, اس کی تباہی اور بربادی میں کیا شک ہو سکتا ہے. اس طرح چھوٹے بچے ہیں نا, ان کے ساتھ مکہ والے کوئی پیار محبت نہیں کرتے تھے, بہت سختی تھی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر خطبہ ارشاد فرما رہے، سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے نواسے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، ان سے آپ بہت پیار کرتے تھے۔ جمعہ کا دن ہے، سرخ رنگ کے کپڑے پا کے ماں نے مسجد کے اندر چھوڑ دیا، ساتھ ہی گھر تھا۔ یہ بچے آتے ابھی چھوٹی عمر میں ہیں، یہ آتے ہیں گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سٹیج سے اتر کر حسنین کریمین کو اٹھاتے ہیں، بعد میں سیدنا حسن کا لفظ ہے، اور سٹیج کے اوپر بٹھاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، یہ بچہ گر رہا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، مجھے اس کے ساتھ بڑی محبت ہے، اسی لیے میں نے اٹھا کر سٹیج پہ بٹھا دیا ہے، اور کہا یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما۔ ایک آدمی نے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عرابی تھا گاؤں کا، ایک پاؤں پہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا ہوا ہے، ایک پہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی اس کو چومتے ہیں کبھی اس کو چومتے ہیں۔ یہ بڑے فخریہ انداز میں کہتا ہے میرے تو اللہ نے مجھے 10 بچے دیے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو چوما ہی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے دل سے اللہ نے محبت نکال لی ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ تیرے دل میں رحمت شفقت نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو ہم پڑھتے یا سنتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، اس میں ہمارے لیے بڑے سبق ہیں، ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے نا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تو کیا بات کریں، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ ایک نہیں کئی واقعات حدیث میں مختلف جانوروں کے ملتے ہیں، بندہ پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ مدینہ میں ایک اونٹ کہتے ہیں جی پاگل ہو گیا ہے، لوگ کہہ رہے تھے پاگل ہو گیا ہے، جو سامنے آتا ہے اس کو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر کو نکل آئے، اب لوگ بھاگ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانور پاگل ہو گیا ہے، اونٹ طاقتور جانور ہے، تو آپ جو ہے نا اس کے قریب نہ جائیں، ادھر کو نہ جائیں، آپ کو نقصان نہ دے لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی کوئی بات سنی نہیں، لوگ روکتے رہے، آپ اونٹ کی طرف چلتے رہے۔ جب اس کے پاس پہنچے اونٹ نے اپنا سر جھکا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اونٹ کے ماتھے پر رکھا، اس نے اپنا سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا اور کچھ بولنے لگا اپنی زبان میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صاحبھا، یہ کس کا اونٹ ہے، اسے لے کر آؤ۔ اس کو لایا گیا، فرمایا تیرا اونٹ ہے؟ کہا جی میرا اونٹ ہے۔ کہا کہ یہ پتہ ہے میرے ساتھ کیا باتیں کر رہا ہے؟ کہنے لگے نہیں مجھے پتہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، میرے اوپر بوجھ زیادہ ڈالتا ہے، مجھے ڈنڈوں سے مارتا ہے اور مجھے کھانے پینے کے لیے بہت تھوڑا دیتا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا آج کے بعد میرا اعلان سن لو، ان جانوروں کو ڈنڈوں کے ساتھ نہ مارو، ان کے اوپر ان کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالو، اور اگر ان سے کام لو تو اتنا لو جتنا ان کے اندر طاقت ہے، اور ان کے کھانے پینے کا پورا بندوبست کرو۔ ایک قافلہ جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، ایک چڑیا یا فاختہ کے لفظ ہیں، اس نے بچے دیے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی نے نا ایسے ہی جیسے بعض دفعہ ابھی چھوٹے بچے ہیں پرندے کے پیار سے پکڑ لیے، اب وہ فاختہ یا چڑیا وہ آتی ہے اڑتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، پھر آ کر زمین پہ پر مارتی ہے۔ آپ نے فرمایا من آذاہا، مجھے بتاؤ اس چڑیا کو تکلیف کس نے دی ہے؟ ایک صحابی ان کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے بچے اٹھائے ہیں یا انڈے تھے وہ اٹھائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کے انڈے یا بچے واپس رکھ کے آؤ، یہ چڑیا مجھے شکایت کر رہی ہے کہ آپ کے قافلے میں سے کسی نے مجھے تکلیف دی ہے۔ یہ تھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ اگر آپ بھائی تھوڑی سی اجازت دے دیں گستاخی کرنے کی، کہ یہ مہینہ اب شروع ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر کیا کیا ہوتا ہے، جو نہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، نہ صحابہ اکرام نے بتلائی، نہ ائمہ دین نے بتلائی، نہ تبع تابعین نے بتلائی، وہ ایک خود ساختہ نعرہ لگا کر پتہ نہیں آپ کی محبت کی بنیاد پر کیا کیا کچھ کیا جائے گا، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی نے ہم سے طلب کیا ہے اس کا کوئی خیال نہیں۔
یہ بڑے افسوس کی بات. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث کی روشنی میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر غور کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، میں نے جیسے عرض کیا پہلے خطبہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. کیا صرف قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین یہ صرف سننے کے لیے ہے یا کچھ ہم سے بھی مطلوب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں دوسری آیت میں کیا فرمایا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عملی نمونہ ہے، پریکٹیکل، یعنی ایک رول ماڈل. انگلش میں لفظ بولتے ہیں نا کہ جی آپ یہاں اس فیکٹری میں کام کرتے ہیں، کوئی ڈیزائن آپ نے بنانا ہے، یہ بیوت جو بناتے ہیں آلریڈی ایک ڈیزائن ہوتا ہے کہ جی اس طرح کا بنا دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام افعال جو آپ کے ساتھ خاص نہیں ہیں ان پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے. جو آپ کے ساتھ خاص ہیں، جیسے آپ نے 4 سے زیادہ شادیاں کی، وہ ایک الگ چیز ہے. تو اب حیرت کی بات کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے بھی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ نے پہلے خطبہ میں چند مثالیں وقت کے لحاظ سے میں نے دی ہیں، والدہ، بہن، بیٹی، یہ ساری، کیا ہم اسی طرح سلوک کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا ہے اور ہم سے طلب کیا ہے؟ جنگ حنین ہوئی ہے نا فتح مکہ کے بعد، یہ طائف کا جو علاقہ ہے یہاں، اس میں کچھ لوگ قید ہو کر آ گئے. بخاری شریف سے لے کے کئی کتابوں میں واقعہ موجود ہے. قبیلہ حوازن، یہ لوگ قید ہو کے آئے، ان کے مال بھی، ان کے بیوی بچے عورتیں قید ہو کے آ گئے. اللہ اکبر. ایک عورت صحابہ کرام سے کہتی ہے تمہارے پیغمبر کہاں ہیں؟ کہا کیوں، تمہیں کیا ان سے کام ہے؟ وہ موجود ہیں. کہا میری ملاقات تو کراؤ. کہا کس لیے؟ کہنے لگی میں ان کی رضائی بہن ہوں، میں نے اور انہوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے، ذرا میری ملاقات تو کرواؤ. یہ صحابہ اکرام آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے ہیں ایک خاتون اس طرح کہہ رہی ہے. فرمایا اس کو فوراً لے کر آؤ. لے گئے. اس عورت کا نام شیماء ہے، اردو میں شیما کہتے ہیں. شیماء یہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہیں جن کا دودھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا ہے بچپن کے اندر. جب انہوں نے اپنے بچپن کے حالات بتائے کہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اپنی چادر مبارک اتاری اور زمین پر بچھا کر کہا ہے میری بہن، ابھی اس وقت میں جس جگہ پہ ہوں اس سے زیادہ کوئی عزت والی جگہ نہیں ہے، یہاں آ کر بیٹھو اور بتاؤ میرے لیے کیا حکم ہے. یہ کہنے لگی آپ نے ہمارے قبیلے کے بندے گرفتار کر لیے، بچے گرفتار ہو گئے، عورتیں گرفتار ہو گئیں، مال مویشی گرفتار ہو گئے. میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ میرے قبیلے کے لوگوں کو، مال جان سب کو چھوڑ دیا جائے. اگر آپ میری بات مان سکتے ہیں تو ان کو چھوڑا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بلایا جنہوں نے جنگ لڑ کر جانیں دے کر یہ مال فتح کیا تھا. کہا یہ میری بہن ہے. اللہ اکبر. حقیقی بھی نہیں ہے، رضائی بہن ہے، دودھ اکٹھے پیا ہے. کہا میری ہمشیرہ ہیں، رضائی بہن ہیں، یہ بات کر رہی ہیں اگر تم لوگ متفق ہو جاؤ تو میں ان کے بندے آزاد کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم تو خوشی سے کہہ رہے ہیں جو آپ کا حکم ہو. کہا نہیں واللہ دیکھیں یہ ہے اسلام. کہا ایسے نہیں،
فرمایا جاؤ اپنے سرداروں سے بات کرو جو ہر لشکر کا امیر تھا، انہیں کہو اور انہیں میرے پاس بھیجو، این عرفاؤکم، جاؤ اپنے سرداروں سے بات کرو، وہ آ کر مجھے کہیں کہ تم لوگ راضی ہو۔ اس میں حکمت کیا تھی کہ شاید یہ میری عزت کی وجہ سے کہہ رہے ہوں کہ انہیں آزاد کر دو، میرے سامنے میرے مقام اور مرتبہ کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہوں، اپنے بھائیوں سے جا کر بات کریں، شاید ان کے دل میں جو ہو وہ باہر نکل آئے۔ تو تمام اسلامی لشکر کے یہ امیر سردار آئے اور کہا کہ ہم ساری فوج کے لوگ متفق ہیں، بڑی خوشی سے کہہ رہے ہیں آپ جسے چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ دیں۔ ان لوگوں نے مطالبہ رکھا کہ ہمارے مال بھی چھوڑ دیں، بچے بھی، بیوی بھی، عورتیں بھی۔ کہا نہیں، ایک لے لو، مال یا بچے اور بیویاں۔ کہا ہمارے بندے چھوڑ دو۔ واللہ بندے چھوڑ دیے۔ اپنی بہن کو کہا کہ اب بتا میرے لیے کیا حکم ہے، میرے ساتھ مدینہ جانا چاہتی ہے تو وہاں چل کے رہ، مجھے بڑی خوشی ہوگی، اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہے اپنے خامد کے پاس تو وہاں چلی جاؤ۔ کیا ہمارا بھی بہنوں کے ساتھ یہی سلوک ہے؟ ماؤں کے ساتھ یہی سلوک ہے کہ پاؤں کے نیچے جنت سمجھتے ہیں ہم؟ سب کی بات تو نہیں کرتے، کوئی نفی باتیں کرنے کا مقصد نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج بہت سے ماں باپ جو ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، بہنوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، وراثت سے محروم، پیار سے محروم، محبت سے محروم۔ اور میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ نے جس کو 3 یا 2 بیٹیاں دے دی، اس نے اچھی تربیت کی، ان کی شادی کر دی، لیکن وہاں پر کوئی مسئلہ بنا نہیں، گھر بن سکا، وہ واپس آ گئیں۔ اور وَمَنِ ابْتُلِیَ بِهِنَّ، جو ان بچیوں کے ذریعے تکلیف میں رہا ساری زندگی، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی تکلیف میں نہیں ڈالے گا۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے، آپ نے سوال کیا کون سا خرچ سب سے بہتر ہے؟ مال؟ کسی نے کہا اللہ کے راستے میں، جہاد، مسجد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری بیٹی کو طلاق ہو جائے، تمہارے گھر واپس آ جائے، تم اس کی کفالت کرو، جو روپیہ پیسہ مال خرچ اس پہ کرتے ہو دنیا کا بہترین صدقہ ہے۔ کیا یہی ہمارا سلوک ہے ماؤں کے ساتھ؟ سب کا، بہنوں کے ساتھ؟ ہاں جی، یہاں یا تو بیوی کے پیچھے اتنا لگا ہوا ہے کہ بات ہی ماں باپ کی سننے کے لیے تیار نہیں، یا ان کو کہیں اولڈ ہاؤس میں پھینکا ہوا ہے۔ جو الحمدللہ الحمدللہ خوش قسمت ہیں، الحمدللہ وہ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، بڑوں کی عزت کرتے ہیں۔ چچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا العم سنو ابی، اب آپ نے فرمایا چچا تمہارے باپ کے قائم مقام ہے۔ اور کیا فرمایا تھا؟ من لم یوقر کبیرنا ویرحم صغیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت اور رحمت نہ کرے، اس کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ مدینہ آئے تھے نا بھائی، ہمارے پاس تو یہی باتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی قصے کہانیاں تو ہے نہیں۔ آپ جب آئے مدینہ منورہ میں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال عمر ہے صرف، ماں ہاتھ سے پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتی ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ بچے کو کیوں لے کر آئی ہو؟ فرمایا یہ آج کے بعد آپ کی خدمت کرے گا۔ 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، لیکن ان 10 سالوں میں آپ نے کبھی مجھے غصے سے یہ نہیں کہا لما فعلت ھذا، تو نے یہ کام کیوں کیا ہے یا یہ کیوں نہیں کیا۔ فرمایا کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غصے سے یہ کہا ہی نہیں۔ یہ ہم سے بھی مطلوب ہے، یہ رحمت شفقت ہم سے بھی مطلوب ہے میرے بھائیوں۔ اب وقت نہیں ہے ورنہ چند واقعات اور بھی ذکر کر دیے جاتے۔ اگر تو ہم ان چیزوں پہ عمل کریں، آخری بات یہ غور سے سن لو، اگر تو ہم ان چیزوں پہ عمل کریں، آپ بھی انشاءاللہ اس بات سے اتفاق کریں گے، اگر ان چیزوں پہ عمل کریں تو پھر تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں سچے ہیں۔ اور اگر ان چیزوں کے خلاف کریں تو پھر آپ کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ محبت کا نعرہ جھوٹا ہے۔ ایک عربی شاعر پتہ ہے کیا کہتا ہے کہ تاثر رسول و تظہر حبہ ھذا فی القیاس لبدیع فإن المحب لمن یحب مطیع۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور آپ کی تعلیمات کے خلاف چلتا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ لو کنت صادقا، لو کنت فی حبک صادقا لاطعتہ،
اگر تیری سچی محبت ہوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو آپ کی اطاعت کرتا۔ فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعُ، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کے اشاروں پہ چلتا ہے، اس کے خلاف نہیں چلتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حقیقت حدیث میں بیان فرمائی ہے، فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی الا من ابا، مگر جس نے خود جانے سے انکار کیا۔ صحابہ کرام تعجب سے پوچھتے ہیں ومن یابا یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یہی معیار ہے میرے بھائی، یہی محبت ہے، یہی رحمت ہے، یہی شفقت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ ہم سے بھی مطلوب ہے کہ ہم اسی طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آئیں، بیٹیوں کے ساتھ رحمت شفقت کا معاملہ کریں، بہنوں کے ساتھ جو چھوٹی ہیں رحمت شفقت کا معاملہ ہو، جو بڑی ہیں ان کا عزت و احترام ہو، اپنے بڑے چھوٹے سب کے ساتھ عزت اور شفقت والا معاملہ ہو، تب تو بات بنے گی، ورنہ صرف زبانی دعووں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی نبینا ورسولنا وحبیبنا محمد اللهم ارض عن خلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اذل الشرك والمشركين اللهم دمر اعداءك اعداء الدين اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم ثبت اقدامهم اللهم ثبت اقدامهم وسدد رميهم يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم ردهم الى اهلهم سالمين اللهم ردهم الى اهلهم سالمين اللهم تقبل شهداءهم وعاف جرحاهم يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور اللهم وفق امامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته الى البر والتقوى اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔